یہ دریا کے دو کنارے ہیں، نیچے تیز پانی بہ رہا ہے اور دونوں طرف سے ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اور ایک شخص اس کنارے پہ کھڑا ہے، کندھے پہ اس کا بیٹا ہے، وہ آرام سے رسی پہ چلتا ہوا اس کنارے پہ آتا ہے، پھر اسی رسی سے چلتا ہوا بغیر کسی پریشانی کے دوسرے کنارے پہ واپس آ جاتا ہے، اور وہاں پر کھڑے لوگوں کو کہتا ہے کہ اب اگر میں دوبارہ اس کنارے سے اس کنارے پہ جاؤں تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں بالکل آپ جا سکتے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ آپ چلے جائیں گے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی بجائے آپ اپنا بیٹا میرے کندھے پہ بٹھائیں تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں۔ تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی اس بات پر تیار نہیں ہوتا۔ سب کو یقین ہے کہ وہ اس کنارے سے دوسرے کنارے پہ آرام سے چلا جائے گا، لیکن اپنا بیٹا اس کے کندھوں پہ بٹھانے پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ بس یہی ہمارا حال ہے، ہمیں یقین تو ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں ہیں، اپنا اللہ کے سپرد کرتے نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیے، جس دن آپ میں یہ توکل آ گیا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، تو وہ آپ کو اس کنارے سے دوسرے کنارے کے پار لے جائے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا تو یقین جانیے آپ کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا نا تو اس وقت زمین و آسمان کی مخلوقات جو تھیں وہ چیخ اٹھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر آپ مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں نا تو جائیں۔ تو ان کو منجنیق سے پھینکنے اور آگ میں پہنچنے تک کا جو درمیانی سفر تھا نا، اس وقت فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ کو کوئی حاجت ہے، میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ہواؤں کے فرشتے آتے، ایسی ہوا چلاتے کہ آگ بجھ جاتی، بارش کے فرشتے آتے، ایسی بارش برستی کہ آگ بجھ جاتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یقین جانیے پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ جب دنیا والے آپ کے خلاف سازشیں کریں، آپ کو آگ کے گھڑے میں پھینکنے کی کوشش کریں، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اللہ پر توکل کریں، ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ اپنے میں پیدا کریں، تو یقین جانیے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دنیا کے کھودے کے گھڑے جو ہیں وہ آپ کے لیے گلزار